وہ بیچاری سے چلا گیا, حضور نے سامان اٹھا لیا. میں صرف اتنا کہتا ہوں یہ عربوں کی عورتیں بغیر سوچے ہی گھروں سے نکل پڑتی ہیں. حضور نے اس کا سامان اٹھایا اور وہاں تک جہاں تک اس نے جانا تھا اسے منزل تک. اب پریشان تو نہیں ہوتے, منزل تک حضور سے پہنچاتے ہیں. میں نے پہلے کہا واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے, آپ اس کی ذرا تھوڑی باریکیوں کی طرف دھیان. حضور سامان رکھ کے چل گئے. وہ عورت ایجڈ تھی, ایجڈ عمر کی پکی بوڑھی تھی. حضور سامان رکھ کے جب مڑتے ہیں تو اس بی بی نے دیکھ کے ایک فقرہ حضور سے کہتی ہے بیٹا تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے. میری عزاداروں سے اپیل ہے بس یہ فقرہ اپنے پلے پاؤ, کردار ایسا بنا لو جو آپ کو نہیں بھی جانتا. جو نہیں بھی جانتا, وہ نہیں جانتی تھی بات کبھی نہیں, لیکن اس نے فکرہ کیا کہا ضعیفہ تھا. اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی نہیں لیکن لگتے کسی اچھے گھر کے. کردار پہ محنت کرو, عزاداری مزید سنورے گی. ہر ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے اور ہر نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے. خدا کا یہ سسٹم بہتر کرو اپنے. آپ جس شعبے میں ایجوکیشن میں, صنعت میں, فیکٹریوں میں مزدوری کر رہے ہیں, بازار میں آپ کی دکان ہے, چلو بڑا بزنس کاروبار دکانداریاں نہ کریں. آپ اپنی گلی میں آپ کے گھر میں چھت ہے نیچے آپ کا بزنس ہے. بزنس علامت کے نیچے اس طرح کرو کہ تمہارے عقیدے کا دشمن بھی اپنے بچوں سے کہنے پہ مجبور ہو جائے سودا عالم والی دکان سے لینا, آپ دیانتی نہیں ہو سکتے. میں لمبی زحمت بھی آپ کو نہیں دوں گا لیکن یہ تھوڑی سی مجھے اس بھی یہ لفظ کہے کہ میں واقف تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے, لگتے کسی اچھے خاندان. اور دوسرا فکرہ اس نے ملک صاحب نے کہا کہ میرا سامان وہاں سے یہاں تک لائے, غریب عورت اجرت نہیں دے سکتی. ایج میری زیادہ ہے, تجربہ زیادہ ہے, دنیا زیادہ دیکھی ہے, اجرت کے بدلے کی نصیحت نہ کرو. یہ جو سامان آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی جو میرا سامان اٹھا کے یہاں تک زحمت کی تکلیف ہے, اس کی اجرت میں دینے کی پوزیشن ہے. ایک نصیحت بدلے میں کر دے کیا کہنے اللہ اکبر. جب اس مشرق کا بیوی نے کہا میں ایک نصیحت تمہیں کرنا چاہتا ہوں, حضور آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ہاں آپ کہیں. آپ کہیں نکھرا مجمع ماشاء اللہ پورا ہاؤس, ایک ایک چہرے کی میں زیارت کر رہا ہوں.
اس مشرقہ بیوی سے تمہارا نبی کیا ہے؟ آپ کہیں اور ہمارے حالات ہوتے ہیں. ہمارے حالات یہ ہیں کہ 6 مہینے بچے کو کسی درسے بھیج دیو نا زیرہ زبرہ ٹھیک کر لے تو دین کا پتہ ہو جائے, اور 6 مہینے بعد بچہ گھر ہے تو پیو آ کے نا ڈیڈی آ کے بیٹا میں تجھے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, تو وہ منڈا پتہ کیا اچھا ہوں سانوں پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکتا ادارہ مجبور کرو, پھر معاشرے کو بہتر کرو, تربیت بہتر کرو, نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے نہ پڑھو, رسول کا کلمہ حضور کا رواج سمجھ کے نہ پڑھو. اس بیوی نے کہا میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں, تو حضور کو کہنا چاہیے تھا مجھے نصیحتوں کی کیا ہے, میں اس کا نمائند ہوں, لیکن حضور نے کچھ بھی بات نہیں کی. سرکار نے رک کے فوراً رک کے کہا آپ کہیں کیا کہنا چاہیے, کیا خوبصورت بات آپ سمجھتے ہیں. جب سرکار نے کہا نا آپ کہیں کیا کہنا چاہیے, وہ کہتی ہے اچھی گھرانے کی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عربوں میں ایک جادوگر پیدا ہوا, تم کیونکہ اچھے گھر کی آپ کے گھر میں تم کیوں اچھے گھر کیوں, لہٰذا اس لیے میں ضروری کہہ رہا ہوں کہ عربوں میں ایک جادوگر پیدا ہوا, اس جادوگر سے بچ کے رہے. سرکار نے کہا وہ کیا کرتے ہیں, کہنے کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آتی, جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اب اس بھائی کو نہیں پتا تھا میں کس کی ہونے لگا. دیکھیے میں جو فکر میں اب کہنے لگا ہوں, مجھے اس مجلس کی عظمت کی قسم ہے کہ میں ابھی تک اکیلا ہی لطف لیا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہی نہیں تو مذہب میں بڑا کمال ہے. حضور نے جب یہ بات سنی نا کہ وہ جس کے قریب جاتا ہے, جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, فیصلہ بات کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے معیار پہ میرا یقین نہیں, ایمان کی حد تک ایمان, کیا بات کو گہرائیوں سے سمجھتے, باریکیوں کو سمجھتے. حضور فرماتے ہیں اسے جادوگر کہہ رہی ہے, اسے جانتی ہو؟ ہاں اچھی طرح جانتی ہو, وہ سردار ہے نا ابو طالب. سلام اس پر کے جس کے گھر مچاندی تھی, سلام اس پر کے جس کے گھر کچھ بھی. اگر تیری مجبوریوں کا پتہ ہے, تمہاری نسلی مجبوریاں, تو ہم نے محمد کو غریب اس لیے شوق کیا تھا کہ فطرت میں پردہ پڑ جائے. سردار قبیلہ تھا, اور صرف دنیا داری کی سرداریوں کی بات نہیں کر رہا. جن بچوں کو حضرت ابو طالب کی سمجھ نہیں آتی, وہ اپنی مرضی کے کسی پروفیسر سے پوچھیں کہ ہمارے حضور کا نکاح کس نے پڑھا, شاید تمہیں آسانی ہوگی.
پھر کبھی زندگی رہی تو بات مزید ہو سکتی ہے، بلکہ 21 دن، ہاں 7:30 بجے میں نے زندگی رہی تو حجویری ٹاؤن انشاءاللہ آپ کی تشریف لیں، دوبارہ زیارت کا موقع آپ دیں گے. بہت بڑی بات عمداری ہے، آغاز ہے، آپ آئیں گے تو میرے بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. صرف اس لیے نہ آنا کہ کل رضیشہ پڑھنے، اور بھی ذاکر ہیں، اور ذاکروں کا خیر ماشاءاللہ کا اپنا لطف ہے. ایڈے مارٹن شیئر کو سن لیا کرو کسی. ایک ساتھ مجھے میرے غریب خانے پہ، میں نے پہلے کہا نا میں شیعوں کا مولوی خود بھی شیعہ، تو میرے گھر میں بھی ہونے سے ہوتی. ایک ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ مولانا صاحبان میں سے کوئی بھی نہیں ذاکر ہی ذاکر. شام کو مجھے مایوس کے اختتام پہ اپنی مولانا کا فون آ کر رضی صاحب سارے ذاکر ہی پڑھا جاتے ہیں، اتنا پیار ذاکروں سے. میں نے کہا نہیں پڑھا کیونکہ میں قدر کرتا ہوں، بس مجبور نہیں وہ تنزیہ حد تو نہیں تھی، آپ سے توقع نہیں تھی. ذاکر اتنے ذاکر، اب کیوں ذاکروں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتا ہے. باقی بات پھر انشاءاللہ ہو جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سردار لوگ تیرے نبی کا واو اجتہاد، جن بندوں کو حضور کے باپ دادا کی سمجھ نہیں آتی، ان کے کردار کی سمجھ نہیں آتی، ان کی عظمت کی سمجھ نہیں آتی، میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ اپنے مرضی کے دینی پروفیشنوں سے کہیں کہ ہمارے نبی کا نکاح جو ہے وہ خدا بچوں کو بتاتے ہی نہیں. میں رسول اللہ کے ولیمے والے نکاح کی بات کر رہا ہوں. یہ غیر مسلموں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کا نبی صرف شادیاں پسند کرتا تھا، اور جناب اس نے شادیاں کی تھی. جواب تیرے جمعے میں کوئی نہیں دیتا، ہم مجلس میں جواب دے رہے ہیں کہ 25 سال کے نبی تھے. جب ام المعصومین بی بی خدیجہ سے شادی کی 50 سال کے ہوئے تو بی بی خدیجہ دنیا سے گئی. 25 سال محمد کے ساتھ تیرے عقیدے کے مطابق ایج میں پڑی تھی، لیکن 25 سال زندہ رہی. شادی کے بعد محمد نے شادی اور نہیں کی. محمد نے خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، کر بھی نہیں سکتے تھے. جیسے علی نے فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی میں بھی زندہ رہے. حضور 50 سال کے ہو گئے، پھر ہجرت کا مرحلہ آ گیا، اور ہجرت کے بعد باقی 11 سال بنتے، 11 سال 11 شادیاں. لیکن میں ولیمے والی شادی کی آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں اس شادی کا پوچھ رہا ہوں کہ نکاح کس نے پڑھا. علی مسجد میں جب مایوس ہوتی ہے نا تو کئی بندے بہت بر وقت تشریف لاتے ہیں تاکہ دیوار پر ایک لاتے پھر نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ انا للہ پڑھو. آپ دیواروں والے بھی بولا کرو یار، خوبصورت لگتا ہے بندہ مجلس میں بیٹھا. متوجہ ہیں پریشان تو نہیں ہوگا. قدر مالک آپ کو چشم بد سے، نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اس طرح ادار بیٹھے ہوئے بچوں کی
خوشیاں بلکہ روشن مستقبل اللہ آپ کو دیکھنے نصیب۔ صحت مند زندگی جیو۔ اپیل میں مسلمانوں کے بچوں سے کر لوں یا اپنی مرضی کی علماء سے کروں کہ ہمارے حضور کا نکاح جو ہے ان کی مجبوری ہے، انہیں پھر بتانا پڑے کہ جی نکاح کو ابو طالب نے تو کیا سمجھتا ابو طالب کو کرائے کا نکاح کام مدینے میں رجسٹر دبائے ہوئے دھوکے دیتا پھر رہا تھا نکاح پڑھا لو نہیں میری جان۔ اوئے ہوئے کیا کریں، جھگڑے میں ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، بات بھی کرنی ہے اور بائی پاس تو لگ جائیے دے چلے اس معاشرے کی بات آپ کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں یہی ایک قبیلہ تھا جو نکاح والا برکت دے۔ علی مسجد میں یہ معجزہ ہونا تھا بغیر سوزیاں دے نیاز ہو، تو یہ ذاکروں کے قصیدوں پہ ہی ہوتا ہے۔ اب مولوی کو تو بندہ تکلف نہیں کر سکتے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شیعہ مدرسوں میں مولوی برکت کے لیے بولا بہت شکریہ آپ کے، یہ بہت ساری میری دعائیں ہیں۔ حضور بتانا پڑتا ہے، مجبوری ہے لوگ مسلمانوں کے، میں کوئی ایسا نہیں ہے مطلب ہاں اگر کسی کو کوئی یقین نہیں آ رہا تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے کس کتاب میں کر رہے ہیں، کتابیں جو ہیں وہ واٹس ایپ کرتے ہیں آپ کیا ہو سکتا ہے، ہاں جی بالکل بالکل ریکارڈ کر، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کیمرہ میں نے شیعہ اسٹیج میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے نہیں دیتے۔ میں نے ہمیشہ دعا کی اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا خدیر پہ بننا، اگر یہ کیمرے خدیر پہ لگے ہوتے تو پھر بتانا تو نہ پڑتا کہ ولایت کس کی ہوئی اور بازو کس کا۔ رسول اللہ کا خطبہ نکاح، مسلمانوں شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری کتب میں موجود ہے جو حضور کے نکاح کے موقع پر حضرت عمران حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ ماشاءاللہ مجلسوں کا فیصلہ یہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور جو بزرگ علماء کو چہرے ہوتے ہیں وہ انہیں بہت زیادہ نہیں وہ چاہیے کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ علمی شخصیت سن چکے، لیکن یہ کیونکہ بزم میں ہے جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، ہمیں بھی تو اپنا حصہ، لہٰذا میری بچوں سے اپیل ہے مزے سے جیے۔ مجھے اس ذکر کی عظمت کی قسم، مارکیٹ میں تمہاری اکیلی بھی دکان ہے تو شیعہ بچوں سے میری اپیل ہے سر اٹھا کے چلا یونیورسٹی میں اکیلے ہو، کلاس میں اکیلے ہو، پھر بھی سینہ تان کے رہا کرو، گلی محلوں میں سینہ سر اٹھا کے چلا کرو۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، محمد علی بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں ہوا، امام جعفر صادق
حضور کے نکاح کے وقت حضرت ابو طالب نکاح تمہاری کتب یہ کہتی ہیں کہ 25 سال کے حضور تھے جب اس ویڈیو سے سرکار کہتے تھے مبارک میں 25 سال کے تھے. آغاز وحی تمہارے مذہب کے مطابق کب ہوا؟ کہتا ہے کہ حضور 40 سال کے تھے. یعنی جب حضور 40 سال کے تھے پھر قرآن اترا. نکاح حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں جب قرآن اترنے میں 15 سال باقی تھے. 15 سال سب سے پہلی سورت الحمد ہے. الحمد اترنے سے 15 سال پہلے علی کے باپ نے محمد کے خطبہ نکاح میں کہا الحمدللہ الذی. میری بھائی کو یاد ہو 15 سال بعد میں قرآن اترنا شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ علی جواب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلہ لنا من ذریۃ ابراہیم. حمد اس اللہ کی اس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. اور جب نماز میں میری جان تیرے مذہب کے ذمہ دار پڑھے یا تیرے مذہب کے بچے نماز پڑھے تو اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اپنے دانشوروں سے پوچھو آل محمد تو سمجھنے آتے ہیں یا آل ابراہیم کون ہے؟ نہ ایک ایک بندے پہ ہمیں صرف اتنا بتاؤ یا آل ابراہیم کون ہے. جب بھی تو ابو طالب کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا. یہ رسول کے چچا سے لے کے حضور کے باپ دادا تک یہ سارے آل ابراہیم ہیں. حضرت عبداللہ نبی کے پاپا آل ابراہیم ہے. حضرت ابو طالب نبی کے چچا آل ابراہیم ہے. حضرت ہاشم نبی کے پردادا آل ابراہیم ہے. حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب یہ آل ابراہیم ہے. تیرے بھی کیا کہنے صرف نماز میں درود پڑھتے ہو انہی کا کلمہ پوچھتے ہو. درود بھی وہی پہ پڑھے جا رہے کیا بات ہے ماشاءاللہ جیو سید کوئی ہر نماز میں نظر شادی کر رہا نہیں تو میری بچوں سے نہیں ہے ماشاءاللہ. اسلام بچوں سے آپ کے دوست ہیں آپ آگے بات کر سکتے ہیں کہ جو نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے کہ اس آل ابراہیم کو نبی کے ابا اجداد جو ہیں یہ آل ابراہیم ہے. میری بات اگر یقین نہیں آتا ادھوری بات رہ جائے تو کچھ بندے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ مدرسیں آج کل لائیو چلتی ہیں اور اچھی بات ہے اور کچھ دیکھا جا رہا ہے. آل ابراہیم کا پوچھو اپنے بزرگوں سے. چلے اگر اس طرح سمجھ نہیں آتی تو کسی اپنی مرضی کے اپنے سینئر دانشور سے کہنا رابطے تو بچے آپ کے ہوتے ہیں ان سے کہنا جی ہمارے حضور کا ان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا شجرہ کیا ہے. لیکن شجرہ محمد کا وہ بتائے گا جسے اپنے شجرے کا پتہ تیرے
تیرے ہاں اگر نہیں بتایا جاتا ہم تجھے بتاتے ہیں. تیرے نبی کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے اسماعیل سے عدنان سے محمد متوجہ ابراہیم سے اسماعیل سے کنار سے معاد سے ندار سے مدرکہ سے خدیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے کساب سے عبد المناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے اپنے سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا. فنصر اللہ صالح النور اور ایک دوسرے نے اللہ نے عبد المطلب کی پشت میں اس نور کے کو حصے کر دیں گے. ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پشت میں, دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا, جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ حضرت عمران انہیں تھا بہرحال یہ کسی مجلس میں بات ہوگی کہ عمران کا نام بھلایا کیوں گئے. ابو طالب پہ زور کیوں کیا؟ ظاہر ہے ایک مجلس میں ساری نکریں کور نہیں ہوتی. حضرت ابو طالب نے سرکار کا نکاح, اچھا دیکھیں وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میری اور آپ کی جو ہماری لائف ہے, زندگی ہے, معاشرتی زندگی, مذہب کے ٹون وکھرے نہیں ہوتے. غریب اور بہت اچھی بات ہے, یہ خوبصورتی اللہ بحال رکھے میرے بچے. ہم اپنے مذہبوں میں قائم رہتے ہوئے دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں بھی آتے ہیں. تو شادیاں اپنی آپ میں تعلق ٹھیک تھے نا؟ ہاں شکر ہے. تو جب جاتے ہو شادیوں میں تو آپ دیکھتے نہیں وہاں پہ تو اور نکاح پڑھانے آتا ہے, کسی مخصوص مذہب کی بات نہیں کرتے. اس آپ کا مذہب بھی ہے, اہل سنت بھی ہے, حدیث بھی, اسلام بھی. جب آپ جاتے ہیں تو زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا کسی بھی شادی کہ نکاح پڑھانے والے مولانا نکاح پڑھانے کے بعد 1000 روپے اپنی جیب سے نکال کے دولہے کو کہیں بیٹا خوشی کا موقع ہے میری طرف سے. کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا, میں روک نہیں رہا, وہ بندہ اٹھ کے مجھے کہتے کہ جی جناب ہم نے یہ حادثہ دیکھا. اور کبھی دیکھا بھی, کیونکہ یہ جو مولانا صاحبان ہوتے ہیں ہم لوگ خلق ہی لینے کے لیے تمہیں حضرت ابو طالب کی کیا سمجھ آئے گی؟ نکاح پڑھانے والا دولہے کو سلامی نہیں دیتا, اور یہ وہ وقت تھا جس میں منقوبہ ملک عرب کی بھتیجا اس عرب پتی عورت کا نکاح پڑھانے والے نکاح خان نے سلامی تو دور کی بات ہے, حق مہر بھی ابو طالب اپنی جیب سے. ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے. جب یہ شادی طے ہوئی نا سیدہ کی مادر گرامی کی,
تو یہ ہسٹری ہے، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور اب تو انگلیوں کے نیچے لائبریریاں آ گئی ہیں. آپ جو بندہ چاہے وہ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، لٹریچر موجود ہے، ہر مسئلے کا لٹریچر آپ کو مل جاتا ہے. بی بی خدیجہ کے بابا جو تھے نا حضرت خدیجہ، وہ دنیا سے اہل اسلام جانوں کے وہ موجود نہیں تھے جب شادی. بی بی کے چچا تھے اسد ان کا نام، وہ قبیلہ بکرا تھا. اسد کو جب پتہ چلا کہ ہماری بھتیجی نے ہاشمی میں شادی طے کی عبداللہ کی یتیم سے، تو اس نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہا کہ ہمارا اسٹیٹس تھا، پتہ نہیں ہاشمی ہماری مرضی کا حق مہر بھی دے پائیں گے. اظہار کیا، بی بی کے چچا نے اظہار کیا کہ پتہ نہیں ہاشمی ہمارے انہیں یاد تھا خدیجہ سے بڑی تجارت ہی نہیں تھی یار، سب سے بڑی اپنے دور کی تاجر ملکہ نہیں بلکہ ملکہ وہ ہوتی ہیں جن کے اقتدار کو زوال آ جائے، ملکہ وہ ہوتی ہے جس میں زوال ہوتا ہی نہیں. اپنے دور کا ایک تجارت کا نام تھا، اور جب اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے فکر ہے کہ بیٹی ہماری بھتیجی ہے، خود مختار ہے، خود مختار، لیکن پتہ نہیں ہمارے اسٹیٹس کا ہاشمی حق مہر دے بھی پائیں گے یا نہیں. اور جب وقت نکاح کا وقت آیا، اسد بھی بیٹھے رہے تھے، چچا خدیجہ کا بات ابو طالب تک پہنچ گئی تھی، چپ رہے. اور اس محفل میں جب موقع آیا اور عقد سے پہلے جب حق مہر کی بات کی جا رہی تھی، ابو طالب نے پورے پنڈال میں سے اسی اسد کو دیکھ کے کہا اسد کو ما اردتم فعلیہ اسد، حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے. کیا کہنے فخر کیا کرو اپنے مطلب. قبیلوں سے بڑی تاجرہ، پورے عرب سے بڑی تاجرہ. حق المہر کی رقم ابو طالب فرماتے ہیں میں مالی، میں ابو طالب حق المہر اپنی جیب سے لے رہا ہوں. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب اس شادی کے بعد بی بی کی دولت آئی ہے نا ہاشمیوں کی زندگی، کیونکہ بہت بڑے قد کا بندہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا اور میں کھڑا ہوا دیکھ نہیں سکا تھا کہ سونے کے ڈھیر کی دوسری جانب کون کون دولتوں کے جب ڈھیر لگ گئے. سید و تمہاری ماں نے جب اخیر کر دی دولت کے ڈھیر لگانے میں، مجھے ایک ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دی جائے. نائب اگر مجلس ہے تو میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے مذہبوں پہ جن کو بڑا ناز ہوتا ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن اپنی بات کو بالکل میں وزن کو سمجھ رہا ہوں. اور میری ان سے اپیل ہے کسی ایسی کتاب میں جس کا پہلا صفحہ بھی نہ ہو، پہلا صفحہ بھی نہ ہو، ضعیف سے ضعیف کتاب میں ہمیں دکھا دو. ابو طالب نے کہا بیٹا محمد جب تو جوان تھا تو سارے خرچے میں نے کیے، اب خدیجہ کی ساری دولت تمہاری حویلی میں آ گئی ہے، اور بیٹا آخر میں بھی بال بچہ دار ہوں، آپ کی آواز ہی نہیں پہنچا، بیٹا میرے بھی معاملات ہیں، اور بیٹا وہ چلو باقی پیسہ ہے بیٹا وہ حق مہر والی رقم جو ہے نا وہ کم از کم مجھے واپس کر دو، کیونکہ
قبیلہ میرا زیادہ ہے. یہی تیرے مولوی تبصرے کرتے ہیں نا کہ ابو طالب کے بچے زیادہ تھے, وسائل بڑے کم تھے. وسائل کم تھے تو ابو طالب نے کہا دکھا دو ہمیں کہیں کہ بیٹا وہ حق المہر کے پیسے میرے, کہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ حق ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے حق مہر دے کے واپس نہیں مانگا. تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کا حق مہر اپنی جیب سے دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے. اس کا کلمہ سمجھ میں نہیں آتا. جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقل بیچے, اس کا ایمان سمجھ میں آتا. زندگی رہی تو کس کینڈری کو جو بات رہ گئی ہے وہ وہاں یہیں سے شروع کر لیں گے. اگر مجھے یاد مالک صاحب کو سے حضرت نام سے بھی چاہتا ہے جو جس کا مقام ہے اس کا مقام ہے. آپ نے بچوں کو میں ایک ہی بات بچا دوں, جنہیں اللہ بنا دو برابر ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں, ایک ہی رتبہ ایک ہی عزت ہے, برابر اسٹیٹس ایک ہونا چاہیے. بڑوں کی باتوں میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور انہیں برابر سمجھنا چاہیے. اگر برابر اللہ کے بنائے ہوتے ہیں پھر 12 مہینے اللہ کے سارا سال خراب کیا پڑا. سارا سال اللہ کا ہے, ساری راتیں اللہ کا, ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے جاگا کرو. کوئی تمہیں پوچھنے والی کوئی نہیں. لیلۃ القدر جی وہ تو جی ایک ہی رات ہے. بات ختم کر دوں ایام سیدہ کے حوالے سے کیونکہ یہ ذکر کا آغاز ہے. مالک آپ کو لمبی زندگی دے اور کئی مدرسے اور ذکر کے پرسے آپ کی زندگیوں میں آئیں. مالک ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق دے, ہمارے بہتر کر. سرکار صادق عالم ایک مومن میں اجازت ہے بالکل آخری ایسے بڑا کمال ہے کہ مطلب بندے سو بھی رہے ہیں دست بھی پوری بہت ہمت ہے آپ کی. اگلے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے. مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے تھا آگے بڑھنا. وقت مجھے شدت سے احساس ہے اور بخدا آپ کی محبت میں صرف منٹ پورے کرتے ہیں. اس مومن نے لیلۃ القدر کے حوالے سے اور اس نے کہا کہ مولا یہ سچ ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کے بھاری ہے. مولا اتنی عظمتوں والی رات اگر لا علمی میں گزرتے پھر اس نے سال بعد آنا کہا اور سال تو دور کی بات ہے, زندگی کا اگلی لیلۃ القدر آنے سے پہلے بندہ ہی بات ہے. تو لیلۃ القدر سے تو محروم رہ گیا. جب اس مومن نے کہا نا مسکینی لہجے میں کہ مولا بندہ لیلۃ القدر سے پچھلی کا پتہ نہیں چلا, آنے والی سے پہلے مر گئے, تو بندہ محروم مر گیا. اتنی عظمت تمہارے مولا نے فکرا. امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوئی. بہت شکریہ, میں ممنون ہوں آپ کا. آپ کے فرماتے ہیں ہم آل محمد کی چوکھٹ میں محرومیاں نہیں ہوتی. وہ پریشان ہو گیا, کہنے کا مولا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن پچھلی گزر گئی, اگلی زندگی میں آ نہیں سکی تو محروم تو ہو گیا. امام فرماتا ہے 2 ناراض مومنوں میں سنا کروا دو, لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو اس پیغام اور اس فیصلے کو
کہنے لگے جی اگر دو ناراض مومن نہ ملے کاش تم ہمارے زمانے میں مجھے گلی گلی میں لعنت القدر کے سوال ٹھیک ہے لیکن وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا. اس کا مطلب ہے بارشوں کے زمانے میں مومنوں کا آپس میں ناراض ہونے کا رواج نہیں ہے. اور جو بندے بارشوں کو موجود سمجھتے ہو یا اپنا رویہ درست کرو یا بندہ درست کرو. اگر تیرے بارش موجود ہے پھر یہ گروپ نہیں کیا یہ دھڑے اور اگر ناراض مومن نہ ملے اللہ یہ تمہارا معاشرہ بچائے امام. یہ معاشرتی زندگی میں جب تم اپنے دور میں جیو گے ناراض آپس میں ہو جاؤ گے ناراض تم ہوتے ہو نقصان ہمارے مشن کا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ ہمارے مشن میں رکاوٹیں بنتی. یہ تمہارا مولا نے جان معاشرہ بچایا. اب اگلے فقرے میں امام نے تمہارے گھروں کے یونٹ بچائے گھر بچائے. اس نے جب کہا نا کہ اگر ناراض مومن منانے کا موقع نہ ملے تو امام فرماتے ہیں دو ناراض مومن میاں بیوی کے تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے نا تو میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے. صلح ہوئی یا نہ ہو پیچھے نہ رہو یار صلح ہو یا نہ ہو تو صلح کی نیت سے چل پڑ. میں وعدہ کرتا ہوں لعنت القدر کا ثواب ہم دیں. اس نے پھر کہہ دیا مولا اگر یہ بھی موقع بندے کو نہ ملے. ابھی امام نے کہا تو کب تک پوچھے گا ہم کب تک بتائیں گے. ایک بات ذہن میں رکھ لعنت القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے. ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لعنت القدر کے ساتھ. کیا کہنے لعنت القدر رسول میں ہماری معصوم فرما ہے ہماری جدہ کا ہماری دادی کا. اب قرآن اٹھائے سورہ قدر کیا ہے یہ آیتیں یہ آپ کو یاد ہے. انا انزلنا بول پڑھو مولوی صاحب کے ساتھ بولنے سے اختیار میں آپ نہیں آتے اگر بلا دھڑک آپ ہما کریں گے. خدا فرماتا ہم نے قدر والی رات میں قرآن. اب قرآن سارا زمانہ پڑھتا ہے لیکن قرآن کی جو باریکی ہیں وہ تو مالکوں نے بتانی. اب اللہ فرماتا ہم نے لعنت القدر میں قرآن اتارا. یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہے ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں. انا انزلناہ فی بول لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر. آگے اللہ فرماتا ہے بلا تمہیں کیا پتا لعنت القدر کیا ہے. آپ فرماتا ہے لعنت القدر ہماری دادی کا نام ہے. تبھی تو اللہ کہہ رہا تھا تمہیں کیا پتا لعنت القدر کیا ہے. آپ جی دکھ صرف یہی ہے جس بیٹی کا محمد اٹھ کے استقبال کرتا تھا اسے 4 گھنٹے باپ کے نوکروں کے سامنے رکھا گیا. ممبر سے جب یہ 4 گھنٹے سنے جاتے ہیں
سامعین کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ 4 گھنٹے بھی دربار میں اپنا حق مانگتی، 4 گھنٹے حق نہیں مانگتی رہی، 4 گھنٹے انتظار میں رہی کوئی میری بات سن لے۔ 4 گھنٹے کے بعد حاکم نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ناظم منبر میرے بھائی اللہ نے زندگی دے میرا تعارف مبلغ اعظم اور میرا تعارف بھی اس حوالے سے ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ مبلغ اعظم اپنے دور میں بہت بڑے وکیل تھے بی بی کے، بچوں سے لے کے بھی اپنے بزرگوں سے پوچھ لیا کرو کتنی خدمات ہیں مولانا اسماعیل کی۔ لمبا طویل ترین مناظرہ جو مولانا اسماعیل کا ہے وہ جاگیر صدر، وہ حق سیدہ پہ اور اس زمانے کا ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے اپنے دور کے بہت بڑے مولانا تھے جن کو اپنی گرامر پہ بھی ناز تھا اور اپنے علوم پہ بھی انہیں دسترس تھے۔ قاضی سعید الرحمان، یہ کروڑ کا علاقہ ہے ریاست کے علاقے میں۔ قاضی سعید الرحمان سے طویل ترین مناظرہ جو ہے مولانا کا ہوا باب فضل کے موضوع پہ، اور قاضی بضد تھا، جیسے کہ تم یاد کیے کہ یہ کہانیاں بنائی یہ بھی کہیں نہیں گئی حق مانگے۔ قاضی ایک بڑی مضبوط روایت ایک حوالے سے پڑھنے لگا کہ تم شیعہ غلط کہانیاں سناتے ہو، اور انہوں نے کہا قاضی لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، تو کہتے بی بی حق مانگنے نہیں گئی، میں کہتا ہوں گئی ہے۔ قاضی ایسا کرو یہ قرآن تمہاری میز پہ سر پہ رکھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ قسم قرآن کی اٹھا کے قبر کے سامنے کہہ دو محمد کی بیٹی حق مانگ رہی ہے۔ اس دور کے سب سے بڑے تمہارے مناظر جو تھے تو مولانا اسماعیل تھے۔ مولانا اسماعیل نے کہا قاضی میں پبلک میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی شکست مانوں تیرے مذہب میں آ جاؤں۔ قاضی سعید الرحمان خود کہتے ہیں میں نے کہا مولانا اسماعیل اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اگر میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں کہ بی بی حق مانگنے نہیں گئی یہ میرے مذہب میں آ جائے، یہ شیعت چھوڑ دے گا۔ قاضی کہتے ہیں میں نے فوراً سوچا بندے کچہریوں پنچایتوں تھانوں میں قرآن اٹھا لیتے ہیں، کل کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات۔ آج میں نے شیعوں کے سب سے بڑے مناظر اعظم کو شکست دینی ہے۔ قاضی کہتے ہیں میں ممبر سے اترا، وضو کیا میں ٹیبل پہ قرآن کا میں سر کرے گا، اور پھر مولانا اسماعیل اپنی بات پہ قائم، میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں بی بی نہیں ہے میرے مذہب میں آ جاؤ، تو میں نے کہا میں شکست مان لوں گا تیرے مذہب میں آ جاؤں۔ قاضی نے قرآن سر پہ رکھا کعبے کی طرف منہ کر کے، ابھی سعید الرحمان بولا نہیں تھا، یہ مولانا اسماعیل کی آواز ہوئی اچھا بی بی تیری قسم۔ حسین کی ماں تیرا پوچھا قبول، یہ جو گریا کی آوازیں بلند کرتے ہو یہ تم گواہ بن رہے ہو، یہ گواہ بن رہے ہو محمد کی بیٹی کے مقدمہ، یہ رسول اللہ کی بیٹی کے مقدمہ کے گواہوں کے طور پہ تمہارا نام لکھا جائے گا۔ جتنا پوچھا لو گے، جتنا معلوم کرو گے، بیوی کے گواہوں میں تمہارا نام آئے گا۔ قاضی مولانا اسماعیل نے پہلا فکرہ کہا اچھا بیوی تیری قسمت، اور دوسرا فکرہ مولانا اسماعیل نے کہا میری شہزادی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں تیری۔ اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں جب مولانا اسماعیل نے دوسرا فکرہ کہا بیوی اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا، قرآن قاضی کے سر پہ تھا۔ سعید الرحمان چیخے مار کے کہتے ہیں لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، محمد کی بیٹی اپنے باپ کے نوکروں کے سامنے حق مانگنے گئی تھی، اب
تیرے دکھوں تو ان کے دکھوں کے صدقہ دور فرما. جو دعائیں تمہارے سینوں میں ہیں اللہ دعائیں مستجاب فرما. میری جو پہلے پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں میری بیٹیاں اللہ انہیں بچوں کے روشن مستقبل دیکھنے نہ چاہے. بے اولاد بولتیوں کو اللہ رباب کے اصغر کا صدقہ ماتمی بیٹے عطا فرما. یہ رخ کیوں نہیں آؤں میرے میں صرف ایک یا دو آپ نہیں دے رہا ہوں. میں کسی مذہب کی بات نہیں کرنے لگا. ماں میرا اور آپ کا معاشرہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ بندے اختلاف کریں لیکن میرے اور آپ کے معاشرے میں پتہ ہے کہ جو ماں ہوئی ہے نا اللہ سب کی معاشرے لاتا. سارا دنیا سے گئی ہے شام والی بیوی 5 سال کی تو ماں بڑے عمر میں بچوں کی ماں کا ماں کا مزاج کیا ہے اولاد کے بارے میں. اگر خدا خاصہ کسی بھی ماں کو برادری میں اس طرح کا میٹر آ جائے کہ بات ختم تب ہوگی جب یہ قسم دے تو مر جاتی ہے. ہر قسم کھانے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر خاندان والے کہنا بچوں کی قسم کوئی ماں بچوں کی قسم ہے محمد کی بیٹی کی قسم جب تخت سے آواز آئی نا تو جھوٹ بول رہی ہے. زہرا نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا ایک ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کر لو بات سجدہ کے مقدمے میں گواہ میں تمہارا نام آئے گا. نہیں وقت نہیں ہے بہت زیادہ بہت قائم ہو چکا اور کچھ میری ذاتی مجبوری بھی سمجھ لیں میں نہیں پڑھ سکوں گا. مدینے میں شور کب ہوا میں نہیں بتا سکوں گا وہ دروازہ کس کا تھا. ہاں ایک ہی فخر علی نے اپنی غربت کا کہا تھا کہ میرا صرف دروازہ نہیں جلا میری چھت بھی گرا دی. آخری لفظ کہہ رہا ہوں مجبوری سیدوں کی مدینے کے لوگوں نے انتہا کر دی. جب بھی علی باہر سے آتے نا تو سیدہ پوچھتی تھی میرے بابا کی تعزیت کے لیے آج بھی کون نہیں آیا. علی کو اندازہ تھا. ایک دن کہنے لگی مجھے پتہ چلا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے. علی فرماتا ہے تیرے دکھوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے جس کو میں سلام کہتا ہوں وہ جواب. تیسرے دن علی گھر میں آتے علی کو اندازہ تھا کہ زہرا نے پھر وہی پوچھا کسی نے میرے بابے کا افسوس کیا نہیں اس لیے زمین پہ بیٹھے ماں حسین بی بی صاحب میں بیٹھے علی فرماتے ہیں تو مجھے پرسا دے لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں کہ درد تو بیٹیاں جانتی ہیں نا. اس وقت ظلم والی حد ہو گئی جب احتجاج مدینے میں علی کے سامنے آگے لوگوں نے کیا کہ زہرا سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو ہم سو نہیں سکتے ہم آرام نہیں کر سکتے. غربت علی کی قسم پرسی سیدوں کی دے علی نے مدینہ سے باہر مضافات
خلافات سمجھتے ہو نا؟ خلافات مدینہ میں علی نے ایک اچھا جھونپڑا جسے بیت الحزن سنو رونے والا گھر کائنات کا پہلا امام بارگاہ کائنات کا پہلا امام بارگاہ اس کی تعمیر علی نے کی یہاں بیٹھ کے پوچھا کیسے پتہ دیتی تھی ایک لمحہ مجھے دے دے کوئی ذاکر مولوی کا کمال نہیں ہوتا یہ جو قرلاتے ہو نا یہ تمہارے اندر کا درد ہے یہ نہیں ہے کہ فکر کہیں جائے تو آپ روتے ہیں اللہ میرا جانتا ہے علی نے ایک جھونپڑا مدینے سے باہر فجر پڑتی تھی سیدہ گھر اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ویرانے میں 7 سال کا حسن 6 سال کا حسین 5 سال کی مسافر 3 سال کی چھوٹی مخدوم بچوں کو دعا کرو یار اس عمر میں بچوں کی ماں نہ بن جائے گھر اجڑ جاتے ہیں محرومیاں انتہا کی ہو جاتی اللہ سب کی ماں سلامت رہے اللہ سب کے گھر سلامت رہے روزانہ فجر پڑھ کے بچوں کو لے کے سارا دن وہاں پہ روتی رہتی تھی ایک دن فجر پڑھ کے زہرا جانے لگی علی فرماتا ہے فاطمہ کہاں جائے گی رو کے کہتی بیت الحزن جا رہی ہوں علی فرماتے ہیں تیرے نانے کی امت نے وہ بھی جلا دیا وہ بھی گرا دیا اللہ میرا جانتا ہے جب بیت الحزن بھی جل گیا تو وہ رونے کی جگہ نہ رہ گئی ایک یہودی کے دروازے پہ تیرا علی مولا جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تیرے پاس میں بغیر اجرت کے مزدوری کروں گا لیکن شرط صرف یہ ہے جتنی دیر میں تیرے باغ میں مزدوری کروں تیرے باغ میں میرے بچوں کی ماں بیٹھ کے اپنے بابا کو رو سکے گی یہودی کہتا وہ گھر میں کیوں نہیں روتی علی فرماتا لوگ رونے نہیں دیتے یہودی کہتا یار یہ کاغذ قلم دے میں پاک فاطمہ کے نام آباد رو فیصلہ آباد والو سیدہ میری دعائیں مستجاب فرما دے اس ذکر کا صدقہ اللہ تمہیں ذاتی دکھوں سے بچائے آخری میں لفظ کہہ لو کون سا دکھ ہے سیدہ کا کون سا دکھ ہے آپ کے ذہن میں کون سا دکھ ہے ایک دفعہ مجھے دے دے ایک دفعہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں وہ لمحے آ گئے جب سیدہ نے علی سے کہا میری پردے میں بیٹی بہنیں اگر موجود ہیں خصوصاً میں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں سیرت سیدہ اسے زندگی کا آخری بابا مقصد عزاداری کا تو یہی اتنے دکھوں کے بعد علی سے بی بی نے جو فکرہ پہلا تھا کہتی آئی بابا مجھے لینے آئے تھے میں تمہیں شکرانی زندگی میں آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے مجھے محبت کر سیخے مار کے جب سیدہ نے کہا نا کہ علی زندگی میں آپ کی خدمت میں کمی رہ گئی مجھے معاف کر دے سیخے مار کے شیر اللہ کر رویا رو کے فرماتے کہا معافیت مجھے مانگنی چاہیے معافی مجھے مانگنی مجھے یاد ہے جب میں تیری ڈولی لے کے تمہارے گھر سے نکلا تھا تمہارا تیرے بابا نے مجھے ایک ذکر کہا تھا یا علی میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں جتنا کرنا سکتے ہو اس دکھ سے بڑا کائنات کا دکھ ہی کوئی نہیں بی بی جلدی علی سے کہہ رہی ہے تفصیلات کا وقت نہیں ہے وقت زیادہ ہو گیا یا علی تلابیہ خاندان میں شادی کرنا یا علی وہ میرا بہت احترام کرتی ہے میری اب نام ہے فاطمہ اس کا نام ہے اللہ اس سے بیٹا دے گا نام عباس رکھنا اور کہنا فاطمہ تجھے سلام کہہ رہا عباس ماں تجھے سلام کہہ رہی علی میرے حسین کو پیاس بڑی کرتی ہے راتوں کو چھٹ کے کہتا ہے علی میرے بعد میرے حسین کو پیاسا نہ چھوڑے
کے کہہ